بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او بندہ تاریخ دن میں ہر کردار نرالا ہے، تو رب دی اسلاف میرے باہر شہکار نرالا ہے، اس گلشن دے جان بازاں تو ہر بات گھبرایا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سامعین گرامی قدر، آج کی اس چھوٹی سی ایک نشست میں میں یہ آپ حضرات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رضا خوانی حضرات، ان کا آپس کے اندر کفر اور شرک کا ایک جھگڑا ہے، آپس کے اندر اختلاف ہے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ میں ایک رضا خوانیوں سے طالب علم بن کے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے لوگ علماء دیوبند کو کافر کہیں تو سچے ہیں، تم کہتے ہو کہ سچے ہیں، اور اگر تمہارے لوگ تمہیں ہی کافر کہیں تو پھر جھوٹے کیوں ہیں؟ یا ادھر بھی جھوٹے ہیں یا ادھر بھی سچے ہیں؟ لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم ہمیں کافر کہتے ہو تو جھوٹ بولتے ہو، ہمیں تسلیم نہیں ہے، لیکن تمہیں تو تسلیم ہونا چاہیے کہ تمہارے اکابر، تمہارے اصاغر، تمہارے علماء، تمہارے مشائخ تمہیں کافر کہہ رہے ہیں تو تم تو کافر ہو اسی پہ۔ بڑوں کی چھوٹوں سے جو ہے نا وہ بولی نہیں ملتی۔ وہ ایک مشہور سا ایک لطیفہ ہے کہ ایک دیہاتی نے ایک ہندو کو بھینس بیچ دی، اور اسی سودے کے اندر ہی رات کو جو ہے نا وہ اس بھینس کا بچہ مر گیا۔ اب اس دیہاتی نے گدھے کا بچہ لے کے رات کو جا کر اس ہندو بنیا کے جو ہے نا وہ جا کے گھر چھوڑ آیا۔ صبح کو اس ہندو بنیا نے اس گدھے کے بچے کو جب بھینس کے نیچے چھوڑا تو بھینس تو بڑی جناب اپنے بچے کے لیے وہ بول رہی تھی، اور اس نے مارا بھی صحیح، اور وہ بچہ کہیں جا گرا، اور بھینس بڑے غصے میں۔ وہ ہندو بنیا بڑا پریشان ہو گیا کہ یار عجیب معاملہ ہے۔ وہ آیا اس دیہاتی کے پاس، یار عجیب تو نے بھینس بیچی ہے مجھے، وہ دودھ کیا دے گی؟ وہ تو بالکل ایسا اس کا حالت ہے۔ اس نے کہا یار کوئی نہیں، نئی جگہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا یار دودھ تو چلو ماں کو یاد کرے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ماں اور بچے کی بولی نہیں ملتی۔ حیرت یہی ہے، رضا خوانی حضرات کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے ہم اس پہ ابھی تبصرہ نہیں کرتے۔ ہم سر دست یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان بڑوں اور چھوٹوں کی بولیاں نہیں ملتی۔ جو بڑے اصول بناتے ہیں چھوٹے کہتے ہیں غلط ہے، جو بڑوں نے باتیں لکھی ہیں چھوٹے کہتے ہیں یہ کفر ہے، اور جو چھوٹوں نے بات لکھی ہے بڑے کہتے ہیں یہ کفر ہے۔ بہرحال ہم اپنی اس بات میں کس حد تک سچے ہیں وہ آپ جب ہماری اس کاوش کوشش کو ملاحظہ فرمائیں گے تو خود ہی اس بات کو محسوس فرما لیں گے کہ ہم واقعتاً 100 بلکہ 101% تک اپنی بات میں سچے ہیں کہ رضا خوانی حضرات واللہ ایسے ہیں کہ یہ کفر کی جو مشین اعلیٰ حضرت نے ان کو عطا فرمائی تو یہ ایک دوسرے کو ایسے ہی کافر کہنے کے واقعی مشاق ہو چکے ہیں۔ اب آئیے میں سلسلہ کو لے کے چلتا ہوں۔ میرے پاس فیض احمد اویسی صاحب کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے عقائد اہل السنت۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 14 کے اوپر اویسی صاحب نے ایک بات لکھی ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اویسی صاحب اس کتاب کے صفحہ 14 پہ لکھتے ہیں، خدا تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونا ہے ان سب کا علم بتا دیا، اسے علم غیب کلی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے اویسی صاحب کے بقول اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا اس علم کا نام علم غیب کلی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کے متعلق کیا بات ہے؟ یہ میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، یہ ان کا ایک رئیس التحریر ہے، اور یہ اس کو بہت بڑا اپنا آدمی کہتے ہیں۔ مولوی ارشد القادری انڈیا کا رہنے والا تھا، اور اس کی بڑی تعریفیں اور بڑی اس کی جو ہے نا تعریف کے اندر رتب اللسان رہتے ہیں یہ۔
اس نے اپنی اس کتاب زیر و زبر کے صفحہ نمبر 49 پر ایک بات لکھی ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس زیر و زبر والے نے اپنی کتاب زلزلہ کے اندر اور زیر و زبر کے اندر علماء دیوبند کے لیے بہت بڑا ایک جال بنایا تھا، لیکن خدائے ذوالجلال کی یہ ایک تقسیم تھی کہ من حفر حفیرا کان حتفہ فی، جو کسی کے لیے کوئی کنواں کھودتا ہے خود ہی اس کے اندر جا کے گرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جناب یہ ارشد القادری کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جہاں تک مطلقاً ذاتی اور کلی علم غیب کا سوال ہے تو وہ ہمارے نزدیک بھی غیر خدا کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ فیض احمد اویسی کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کا نام علم غیب کلی ہے، اور ارشد القادری کہتا ہے کہ غیر اللہ کے علم کو کلی علم غیب کہنا یہ شرک ہے۔ اب آپ بتائیے رضا خانیت ساری کی ساری شرک کے اندر مبتلا آپ کو نظر آئے گی؟ یہ ہمارے بقول نہیں، یہ فیض احمد اویسی صاحب کے اوپر فتویٰ زیر و زبر کا ارشد القادری لگا رہا ہے، اور ارشد القادری کہتا ہے کہ یہ جو علم غیب کلی کسی کے لیے تسلیم کرنا خدا کے علاوہ، یہ تو ہم شرک سمجھتے ہیں۔ اب میں رضا خانی سے کہوں گا یار دیکھو تم اپنے بارے میں تو کچھ سوچو، علماء دیوبند کے ایمان کی فکر چھوڑو، الحمدللہ وہ کل بھی مومن تھے آج بھی ہیں، اور قیامت تک خدائے ذوالجلال کو ان کا ایمان محبوب ہے اور وہ مسلمان ہی رہیں گے۔ اگر تمہیں اس بات کو سمجھنا ہے تو پھر ہماری گزشتہ سیڑھیاں آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ علماء دیوبند کا اسلام خدا کو کیسے محبوب ہے۔ یہ پیچھے حوالہ جات کے ساتھ یہ بات گزر چکی ہے۔ آگے آئیے، یہی کتاب اویسی صاحب کی عقائد اہل سنت، اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر اویسی صاحب نے ایک بات نقل کی ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ صفحہ نمبر 12 پر وہ اویسی صاحب ایک بات لکھتے ہیں، وہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ اویسی صاحب لکھتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے نزدیک انبیاء علیہ السلام چوڑے چمار کی مثل یا ذلیل ہے، وہ کافر ہے، کافر ہے۔ اویسی صاحب پر ارشد القادری نے شرک کا فتویٰ لگایا تھا، اب اویسی نے اپنا بدلہ اتارنے کے لیے یہ اب مولوی احمد رضا خان اور اس کے ابا جی کے سر فتویٰ لگا رہا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہدایت بخشش مولوی احمد رضا خان صاحب کی ہے۔ اس ہدایت بخشش کے صفحہ 140 کے اوپر مولوی احمد رضا خان صاحب نے ایک شعر لکھا ہے، وہ شعر بھی میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ جناب لکھتے ہیں، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ قصیدہ مولوی احمد رضا خان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ ذلت کا لفظ مولوی احمد رضا خان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے مولوی احمد رضا خان کے والد گرامی جناب شاہ نقی علی خان صاحب کی ہے۔ اس نقی علی خان صاحب نے بھی اپنی اس کتاب جواہر البیان کے صفحہ 47 کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بھی میں پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیا لفظ استعمال کیے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے اوپر وحی آئی، اور وحی کے آخری الفاظ کیا تھے کہ جناب میرے روبرو کھڑا ہو بندہ ذلیل کی طرح۔ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرما رہے ہیں؟ میرے روبرو بندہ ذلیل کی طرح کھڑے ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ذلیل کا لفظ مولوی احمد رضا خان کا ابا استعمال کر رہا ہے۔ اب مجھے آپ کہنے دیجئے کہ جو اویسی نے اپنا بدلہ اتارنا تھا ارشد القادری سے، وہ اس سے تو نہ اتار سکا۔ اس نے کہا کہ مولوی احمد رضا خان اور مولوی احمد رضا خان کا ابا یہ دونوں انبیاء علیہ السلام کے لیے ذلیل اور ذلت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ دونوں کافر ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک فیصلہ کیا۔ اویسی کو کافر ارشد القادری کہتا ہے
اور جناب اویسی نے کافر مولوی احمد رضا خان کو اور مولوی احمد رضا خان کے والد گرامی کو کہہ دیا۔ بہرحال یہ ٹھیک بدلہ چکایا انہوں نے اپنے مسلک کا خون، اس سے بہتر اور کیسے ہو سکتا ہے۔ آئیے، یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے، کتاب کا نام ہے انوار ساتیہ۔ یہ لکھی ہے مولوی عبدالسمیع رامپوری نے، بدعات اور رسومات کے انہوں نے جناب جی تائید کے لیے اور بدعات و رسومات کو عام کرنے کے لیے انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 451 کے اوپر لکھا ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی، جن کو ہمارے وقت کے منکرین بھی سب بالاتفاق معتمد علیہ اور مسلم الثبوت مانتے ہیں، کہتا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی کو ہمارے وقت کے منکرین بھی مانتے ہیں۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ اردو زبان کے اندر اس کا مطلب کیا نکلتا ہے، بھی مانتے ہیں، مطلب یہ نکلتا ہے کہ میں بھی ان کو معتمد علیہ، پیشوا، بزرگ اور ان کو عقیدت کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور علماء دیوبند بھی ان کو عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اب یہ مولوی عبدالسمیع رامپوری مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو معتمد علیہ، پیشوا اور بزرگ سمجھ رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کتاب انوار ساتیہ پر مولوی احمد رضا خان کی تقریر بھی کھڑی ہے، تصدیق بھی کھڑی ہے، اور اس نے اس کتاب کی بڑی تائید فرما کر اس کو بہت سراہا ہے کہ بڑی عمدہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو اب میں رضا خانیوں سے کہوں گا کہ جو تم کہتے ہو کہ مولانا قاسم نانوتوی کافر ہے، جو ان کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ ان کو کافر تو نہیں بلکہ مسلمان سمجھنے والا عبدالسمیع رامپوری ہے، اور ان کو مسلمان سمجھنے والا مولوی احمد رضا خان ہے، اس لیے کہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والا بھی تو مولوی عبدالسمیع رامپوری کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا نا۔ تو مولوی احمد رضا خان صاحب نے جو اس کتاب کی تصدیق کی ہے، تو گویا وہ بھی مولانا نانوتوی کو پیشوا اور بزرگ اور معتمد علیہ ماننے میں عبدالسمیع رامپوری کے ساتھ ہے۔ تو اب جو مولانا قاسم نانوتوی کے ایمان پہ انگلی اٹھائے گا، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے انگلی مولانا کے ایمان پہ نہیں اٹھائی، میں نے انگلی عبدالسمیع رامپوری کے ایمان پہ اٹھائی ہے، میں نے انگلی مولوی احمد رضا خان کے ایمان پہ اٹھائی ہے، اس لیے کہ تمہارا اپنا فتویٰ ہے کہ جو مولانا نانوتوی کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے، تو رامپوری کو بھی کافر تم نے سمجھ لیا، تم نے مولوی احمد رضا خان کو بھی کافر سمجھ لیا۔ تو دیکھ لو کہ جو جال تم نے ہم پہ پھینکا تھا، خدائے ذوالجلال کی قدرت دیکھو، اس جال میں تمہارا مولوی احمد رضا بھی پھنسا نظر آتا ہے، اس جال میں عبدالسمیع رامپوری بھی نظر آتا ہے۔ آئیے اسی انوار ساتیہ کے صفحہ 296 کو دیکھیے۔ تماشا یہ ہے کہ کسی دور میں کفار اس محفل سے جلتے تھے، اور اس دور آخری میں بعض مسلمان جلتے ہیں۔ انوار ساتیہ صفحہ 296۔ یہ انوار ساتیہ مولوی احمد رضا خان نے جو تصدیق اور تقریر لکھی ہے، یہ مولوی عبدالسمیع رامپوری نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لکھی ہے، نشانہ حضرت گنگوہی کو بنایا ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ پہلے محفل میلاد کو ممنوع کافر کرتے تھے، کہتے تھے، اب یہ مسلمان مولانا گنگوہی کہہ رہے ہیں۔ تو اب حضرات آپ خود ہی اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ عبدالسمیع رامپوری نے بھی مولانا گنگوہی کو مسلمان سمجھا ہے اور مانا ہے اور لکھا ہے، اور مولوی احمد رضا خان بھی مسلمان سمجھتا ہے۔ اب جو حضرت گنگوہی کے خلاف فتویٰ مولوی احمد رضا خان کی ذریت لگاتی ہے، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ فتویٰ مولانا رشید احمد گنگوہی پہ نہیں بلکہ عبدالسمیع رامپوری پہ مولوی احمد رضا خان کے اوپر لگے گا، اس لیے کہ وہ ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور تمہارے نزدیک ان کو مسلمان سمجھنے والا وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ بہرحال آئیے بات کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے مولوی نعیم اللہ خان قادری کی شرک کی حقیقت۔
اس مولوی نے اپنے طور پر علماء دیوبند کے خلاف بڑی زبان استعمال کی ہے، لیکن خدائے ذوالجلال کی قدرت کے یہ بھی اپنے جال میں خود ہی پھنس گیا۔ اس نے اس کتاب کے اندر شرک کی حقیقت کے صفحہ نمبر 132 کے اوپر لکھا ہے، وہ ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اوروں سے زائد ہے، ابلیس کا علم معاذ اللہ علم اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کا علم وسیع تو ہے، لیکن شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے شیطان کا علم وسیع تو ہے لیکن وسیع تر نہیں ہے۔ اب خود ہی یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 126 کے اوپر یہ خود ہی لکھ رہا ہے۔ اب آپ وہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ جو شخص یہ کہے کہ مخلوق میں سے فلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ خود ہی ایک اس نے تانا اور خود ہی پھر اس کو جو ہے نا کاٹ بھی دیا۔ خود ہی کہتا ہے کہ شیطان کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے وسیع ہے، اور خود ہی کہتا ہے جو کسی مخلوق کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مانے وہ کافر ہے۔ تو میں کہوں گا مولانا صاحب آپ نے کفر کی یہ دو دھاری تلوار اپنے اندر ہی گھونپ دی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب آئیے اسی مولوی صاحب نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 88 کے اوپر ایک بات لکھی ہے، وہ آپ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ باتیں خدا ذوالجلال کی جانب لکھتے لکھتے کہ اولاد دینا وغیرہ وغیرہ، آگے کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہونا، ہر جگہ موجود ہونا، اور نیچے چل کے لکھتے ہیں یہ سب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ خدائے ذوالجلال کو ہر جگہ موجود کہہ رہے ہیں۔ اچھا آئیے یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے معلم التقریر۔ اس کو لکھنے والا بریلویت کا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی ہے۔ یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 120 کے اوپر لکھتا ہے کہ خدائے ذوالجلال کے متعلق کہ وہ تو ہر جگہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ملاحظہ فرمائے، کہتا ہے وہ تو ہر جگہ ہمارے ساتھ حاضر ہے۔ معلم التقریر صفحہ 120۔ اب دیکھیے مولوی نعیم اللہ خان قادری برکاتی نے بھی لکھا ہے کہ خدائے ذوالجلال کو کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اور یہ مفتی احمد یار نعیمی بھی لکھتا ہے کہ خدا ہر جگہ ہمارے ساتھ حاضر ہے۔ اور ایک تیسری کتاب ہے وہ مفتی حنیف قریشی نے لکھوائی ہے، یہ جو اس کا طالب الرحمان کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے، اس کے اندر بھی ایک اس کی کتاب لگی ہوئی ہے، اس میں بھی یہ بات مفتی حنیف قریشی لکھتا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ رویداد مناظرہ گستاخ کون صفحہ 373۔ لیکن ان تینوں آدمیوں پر فتویٰ لگانے والا یہ الیاس عطار قادری ہے۔ اس نے ان تینوں کو ایک لائن میں کھڑے ہو کر ایک فائر داغ دیا اور بہت نشانے کے اوپر یہ فائر لگا۔ یہ مولوی الیاس قادری کیا کہتا ہے؟ یہ اس کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 113 114 کے اوپر ایک بات لکھتا ہے کہ اللہ عز و جل کو اوپر یا آسمان پر رہتا ہے یا ہر جگہ ہے کہنا کفر لزومی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان اگرچہ علماء متکلمین رحمہم اللہ کے نزدیک اسلام سے خارج نہیں ہوتا، تاہم فقہائے کرام رحمہم اللہ کے نزدیک اس پر حکم
اس پر حکم کفر ہے، لہذا اس پر لازم ہے کہ توبہ، تجدید ایمان و تجدید نکاح کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا جو فتویٰ لگا رہا ہے تو اس کی زد میں 3 آدمی آئے، مفتی حنیف قریشی آیا، مولوی نعیم اللہ خان قادری آیا اور مفتی احمد یار خان نعیمی آیا۔ تو ان تینوں آدمیوں کا نکاح بھی گیا، ان تینوں آدمیوں کا ایمان بھی برباد ہوا۔ اب ایک مر چکا ہے، 2 زندہ ہیں۔ مفتی احمد یار نعیمی مر چکا ہے، میں رضا خانیوں سے کہوں گا کہ اگر اس نے توبہ کی تو وہ توبہ پیش کرو، ورنہ توبہ نہیں کی تو اس کے متعلق تو کہو کہ اس کا تو نکاح ہی نہیں تھا، جب نکاح ہی نہیں تھا تو پھر اس کی اولاد کا کیا بنا۔ یہی حال مفتی حنیف قریشی کا ہے، اس سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی تو نے توبہ کی ہے؟ نہیں توبہ کی تو تیری تو اولاد ہی پھر ٹھیک نہیں ہے، تیری اولاد جو ہے وہ تو حلالی نہیں بنے گی۔ یہی حال مولوی نعیم اللہ خان قادری کا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ الیاس عطار قادری کہہ رہا ہے کہ ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، تجدید ایمان اور تجدید نکاح ان کو لازم ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے فیصلہ مغفرت ذنب۔ اس کے اندر مولوی اشرف سیالوی صاحب نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جو ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا گیا ہے یہ ان کی ایک لغزش کے مواخذے میں بھیجا گیا ہے۔ خیر وہ بات میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فیصلہ مغفرت ذنب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 34 ہے۔ صفحہ نمبر 34 کے اوپر یہ لکھتا کیا ہے آپ اس کو دیکھیے، میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اشرف سیالوی صاحب کہتا ہے کہ رہا مواخذہ کا معاملہ، جیسے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا جانا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیلہ میں سے ہے۔ اگرچہ یہ گناہ نہیں لیکن ان سے ایسے معمولی معاملات پر بھی مواخذہ ہوا تاکہ اس معمولی لغزش سے بھی ان کو پاک کر دیا جائے۔ فیصلہ مغفرت ذنب صفحہ 34، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لغزش کے بدلے کے اندر خدا ذوالجلال نے ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا، یہ دنیا میں آنا یہ مواخذہ ہے اس لغزش کا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس مولوی احمد یار نعیمی کی تفسیر نعیمی موجود ہے۔ اس تفسیر نعیمی کی جلد اول کے اندر مولوی احمد یار نعیمی صاحب نے بھی اسی قسم کی بات لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا یہ اس غلطی کی وجہ سے ہے، جیسا مولوی احمد یہ اشرف سیالوی کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر یہ مواخذہ یعنی دنیا میں آنا یہ ان کی اس لغزش کی وجہ سے تھا۔ یہی بات مفتی احمد یار نعیمی نے تفسیر نعیمی کی جلد اول میں لکھ چھوڑی ہے۔ وہ لکھتے ہیں قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کتاب کہ اس سے پہلے کی آیت میں اس خطا کا ذکر ہوا جو آدم علیہ السلام کو بہشت سے زمین پر لائی۔ اب معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر تشریف لے آنا یہ خطا کے سبب سے ہے۔ اور آگے آئیے، یہ ہمارے پاس بہار شریعت بھی موجود ہے۔ اس بہار شریعت کا حصہ اول ہے اور اس کا صفحہ 21 ہے۔ اس پر مولوی امجد علی رضوی صاحب نے جو بریلویوں کے صدر الشریعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک لغزش ابینا آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو جنت سے نہ اترتے، دنیا آباد نہ ہوتی۔ ملاحظہ فرمائیے، اب معلوم یہ ہو گیا کہ بریلوی حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ اس لغزش کے مواخذے میں ہے، اس خطا کی وجہ سے ہے اور یہ اس خطا کے سبب سے ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس پہ فتویٰ کیا لگتا ہے، میں عرض کروں گا۔ اس پہ فتویٰ یہ مولوی نعیم اللہ خان قادری صاحب لگاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں آئیے انہی کی زبانی سن لیجئے۔ یہ شرک کی حقیقت کے صفحہ 280-81 کے اوپر مولوی نعیم اللہ خان قادری کہتا ہے یہ خیال بھی دل میں لانا غیرت ایمانی کے خلاف ہے
کہ سیدنا آدم علیہ السلام کسی گناہ کی سزا میں زمین پر اتارے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ مولوی احمد یار نعیمی، مولوی اشرف سیالوی اور صدر الشریعہ یہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا زمین پہ آنا یہ اس لغزش خطا کی وجہ سے ہے، یہ اس کی سبب سے زمین پر تشریف لیا، بلکہ مواخذہ، مولوی احمد یہ اشرف سیالوی کہہ رہا ہے کہ یہ مواخذہ تھا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب یہ مواخذہ ہے، یعنی یہ جو عتاب انہوں نے مان لیا ہے، اور یہی بات کہہ رہا ہے شرک کی حقیقت والا کو جو یہ کہے کہ انبیاء کا زمین، یہ حضرت آدم کا زمین پہ تشریف لے آنا یہ مواخذے کے طور پر ہے، سزا کے طور پر ہے، تو یہ غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ تو میں کہوں گا کہ ان لوگوں کے اندر واقعتاً غیرت ایمانی نہیں تھی۔ یہ نعیم اللہ خان قادری نے صحیح تشخیص کی ہے کہ نہ اشرف سیالوی میں غیرت ہے، نہ اور مفتی احمد یار نعیمی میں غیرت ہے، نہ اس کے استاد صدر الشریعہ امجد علی صاحب کے اندر غیرت ہے۔ خیر آگے چلیے، یہ ہمارے پاس مولوی احمد رضا خان صاحب کی ایک کتاب ہے ہدایت بخشش۔ اس ہدایت بخشش کے حصہ اول صفحہ 32 کو آپ اگر ملاحظہ فرمائیں تو مولوی احمد رضا خان نے ایک مصرع کہا ہے، کیا کہتا ہے؟ مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ یہاں پر مولوی احمد رضا خان نے اپنے آپ کی قسم کھائی ہے، اور غیر اللہ کی قسم کھانے کے متعلق کیا فیصلہ ہے؟ اب آئیے اس شرک کی حقیقت کے صفحہ 9 دیباچے کے صفحہ 9 کو اگر آپ ملاحظہ فرما لیں تو آپ کو معلوم یہ ہو جائے گا کہ اس طرح کی بات کرنے کا یہ نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ نعیم اللہ خان قادری نے شرک کی 2 قسمیں بنائی ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ کہتا ہے کہ شرک اصغر کو شرک فی المعاملات، مثلا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا وغیرہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو غیر اللہ کی قسم کھانا ہے اس کو شرک اصغر کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے پاس العطایہ الاحمدیہ فی فتاوی النعیمیہ اس کی 3ری جلد موجود ہے۔ اس کو بھی اگر ملاحظہ فرما لیا جائے تو بات بخوبی سمجھ آ جائے گی کہ یہ مولوی احمد رضا خان نے کیا جرم کیا ہے۔ یہ العطایہ الاحمدیہ والا مفتی اقتدار احمد خان نعیمی وہ کیا لکھتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان مندرجہ تمام احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ بجز اللہ تعالیٰ کے کسی اور شے کی قسم کھانا ممنوع ہے، اور بفرمان نبوت غیر اللہ کی قسم بولنے والا کافر و مشرک ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نعیم اللہ خان قادری کہتا ہے کہ شرک اصغر ہے، اور مفتی اقتدار احمد خان نعیمی کہتے ہیں جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ آدمی تو کافر و مشرک ہو جاتا ہے۔ اب رضا خانیوں سے سوال ہے کہ یارو تم اپنے ایمان کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ علماء دیوبند جن سے تو تمہارا واسطہ ہی کوئی نہیں، جن کو تم مانتے نہیں ہو، ان کی بات چھوڑو، مولوی احمد رضا خان کو تو بچاؤ نا، جس مولوی احمد رضا خان کو تم بہت کچھ کہتے ہو، اللہ بلا اس کی بڑی تعریفیں اور اس کی بڑی منقبت کرتے ہو، پہلے اس کے ایمان کا تو جو ہے نا خیال رکھو۔ لیکن رضا خانی حضرات بادشاہ ہے کہ جو مولوی احمد رضا خان جس کا جو ہے نا وہ گیت گاتے ہیں اس کے ایمان کا تحفظ نہیں کرتے، یہ دوسروں کے جو ہے نا ایمان کی فکر کرتے ہیں، فکر بھی نہیں ہے، یہ صرف اپنے اس نمک خوری کو پورا کر رہے ہیں، نمک حلالی کر رہے ہیں جو ان کو انگریز کی طرف سے ملی تھی، اور ان کا بابا مولوی احمد رضا خان ان کو کہہ کے گیا تھا۔ بہرحال یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ آئیے ارشد قادری صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ارشد القادری اس کو بریلوی مکتبہ فکر میں رئیس التحریر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ بڑا اس کے قلم کے اندر جان تھی۔ اب آئیے اب میں آپ کو اسی کے اندر تھوڑا سا دکھاتا ہوں کہ اس نے قلم کے اندر کیا جان دکھائی ہے۔ اس نے اس کتاب اپنی زیر و زبر کے صفحہ 155 پہ ایک بات لکھی ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں کہ کیا اس نے لکھی ہے۔ یہ لکھتا ہے صفحہ 155 پر کہ انبیاء کے حق میں علم غیب کا عقیدہ ہمارے نزدیک کفر نہیں۔ زیر و زبر صفحہ 155۔
اچھا، اب آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اوپر کیا اعتراض ہے. میں کہتا ہوں اعتراض آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گا. میں اپنی زبان سے اعتراض نہیں سمجھاتا. یہ فیض احمد اویسی ان کا جو بہت بڑا مفسر گزرا ہے، بہت بڑا ان کا جنانا عالم گزرا ہے، اور اس نے بڑا مسلک کے کام اور بڑے مناظرے کرنے کی کوشش بھی کی ہے. بہرحال اسی سے سمجھ لیتے ہیں کہ اس قسم کے جملوں سے کیا فرق پڑتا ہے. آئیے، یہ فیض احمد اویسی اپنی کتاب اس کی یہ ندائے یا رسول اللہ، اس کتاب کے صفحہ نمبر اس کے 35 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ یا حاضر و یا ناظر لیس بکفر. علامہ شامی کی یہ عبارت نقل کرتا ہے، بلکہ در مختار والے کی، یا حاضر و یا ناظر لیس بکفر. کیا مانا؟ یا حاضر اور یا ناظر کہنا کفر نہیں. اور اگلی بات آپ یہ بھی ملاحظہ فرما لیں، کیوں کفر نہیں؟ اس کی وجہ بھی لکھتا ہے، کہتا ہے ظاہر ہے کہ نفی کفر مستلزم جواز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ حرام ہو یا مکروہ ہو. یعنی یہاں کفر کی نفی کی ہے نا، تو کفر کی نفی کرنے کا یہ نہیں مطلب کہ یہ چیز جائز ہے. کفر کی نفی سے یہ مطلب سمجھ آتا ہے کہ یہ چیز اب بھی مکروہ ضرور ہے یا حرام ضرور ہے. حلال پھر بھی نہیں ہے، جائز پھر بھی نہیں ہے، یہ مکروہ ہے یا یہ چیز حرام ہے. اب آپ دیکھیے ارشد القادری کو وہ کہتا ہے کہ انبیاء کے لیے علم غیب ثابت کرنا ہمارا نزدیک کفر نہیں ہے. تو کفر کی نفی سے حرام ہونے کی نفی تو نہیں ہوئی، یہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا. اس کا اصول ہے کہ کفر کی نفی سے حرام کی نفی نہیں ہوتی، کفر کی نفی سے کراہت کی نفی نہیں ہوتی. تو معلوم یہ ہو گیا کہ علم غیب کا لفظ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا یہ حرام ہے، بریلویت کے اصول سے مکروہ ہے، بریلویت کے اصول سے یہ جائز نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ خود تسلیم کر رہا ہے ندائے یا رسول اللہ کے صفحہ 35 پر کہ کفر کی نفی مستلزم جواز نہیں، اس سے جواز نہیں پیدا ہوتا بلکہ کراہت پیدا ہو جائے گی یا حرمت پیدا ہو جائے گی. تو ہم رضا خانیوں سے کہیں گے کہ یارو اپنی قبر کی فکر کرو، کیوں تم اپنی قبر کو تباہ کرنے پہ لگ گئے ہو، حرام کام اور مکروہ کاموں کے پیچھے لگے گئے ہو. بہرحال یہ تمہاری اپنی ایک آخرت کی بات ہے. ہمارا کام تھا کہ ہم تمہیں بات سمجھا دیتے تاکہ تم اپنی قبر آخرت کے لیے کچھ کر جاتے. بہرحال آگے چلیے. مولوی احمد رضا خان کی یہ کتاب ہے علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے صفحہ 23-24 پر مولوی احمد رضا خان نے ایک بات لکھی ہے، وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. کہتا ہے بے شک حضرت عزت عظمتہ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی علوم، تمامی اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا. شرق تا غرب، عرش تا فرش سب انہیں دکھایا. ملکوت السماوات والارض کا شاہد بنایا. روز اول سے روز آخر تک سب ما کان و ما یکون انہیں بتایا. اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا. علم عظیم حبیب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان سب کو محیط ہوا، نہ صرف اجمالاً بلکہ ہر صغیر و کبیر، ہر رطب و یابس جو پتہ گرتا ہے زمین کی اندھیریوں میں سے جو دانہ کہیں پڑا ہے سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا. اب مولوی احمد رضا خان نے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت اتنی بنائی ہے کہ جناب جی زمین و آسمان کے ذرے اور ہر پوری کائنات کا ذرہ ذرہ جیسے آپ دیکھ چکے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر ہے. اب آپ آئیے، اب مولوی احمد رضا خان کی بدبختی دیکھیے کہ یہ اس نے اس اپنی بات پر فتویٰ بھی خود اپنے اوپر لگا دیا ہے. پتہ نہیں، میں حیران ہوں کہ مولوی احمد رضا خان کس ذہن کا آدمی تھا. بھنگ تو بیچارہ پیتا نہیں تھا، یہ چرس تو پیتا نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں عقل کے اعتبار سے شاید خان ہونے کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی گڑبڑ اس کو ہو گئی، ورنہ تھا تو بڑا جو ہے نا وہ دانا قسم کا آدمی، لیکن پتہ نہیں کیا اس کو ہو گیا. بہرحال یہ رضا خانی سوچیں گے کہ کیا اس کو ہوا ہے. اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ مولوی احمد رضا خان کیا کہتا ہے.
फलासफा ने उकूल अशरा के लिए कहा कि जनाब जी कोई जर्रा जर्रात आलम से उन पर मख्फी रहना मुमकिन नहीं है। ये फलासफा ने उकूल अशरा के लिए एक अपना जो है ना ज़हन रखा हुआ है। मौलवी अहमद रजा खान इस बात का रद्द करते हुए क्या लिखता है, कहता है कि ये खास सिफत हजरत आलिमुल गैब व शहादा की है जल्ल व अला। क़ाल तआला वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द, नहीं छुपती तेरे रब से जर्रा बराबर चीज जमीन में और न आसमान में, और इसका गैर खुदा के लिए साबित करना कतअन कुफ्र है। अब आप देखिए कि मौलवी अहमद रजा खान क्या कहता है कि आलम के जर्रात में से कोई जर्रा भी कहना कि खुदा के अलावा किसी और पर वक्फी नहीं है, ये सिफत तो सिर्फ खुदा की थी, गैर खुदा के लिए इसको साबित करना कतअन कुफ्र है। अब आप देखिए इस इल्म गैब रसूल के अंदर खुद माना है कि जर्रा जर्रा मलकूतुस समावात वल अर्द का और तमाम जो है ना आलम की अशिया और हर एक चीज जमीन और आसमान के पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे और जनाब एक एक चीज को जुदा जुदा तफसीलन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। अब आप खुद देखिए, कहता है कि इस सिफत का गैर खुदा के लिए साबित करना कतअन शिर्क है, कुफ्र है। तो अब आप बताइए, मौलवी अहमद रजा खान ने खुद ही खुदकशी करके अपने आप को कुफ्र के घाट उतार दिया है। हैरत की बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत का नाम लेकर कुफ्र उम्मत को समझा रहे हो, शर्म आनी चाहिए इस बात पर। लेकिन रजा खानी ही क्या जो समझ जाए। बहरहाल हम तो अपने उन मुसलमान भाइयों की इस खिदमत में अर्ज करना चाहते हैं कि ये रजा खानी ये इस काम के करने वाले हैं और आपस में एक दूसरे को काफिर कहने वाले हैं। इनके पास इस्लाम नहीं है। हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह किसी ने पूछा था, हजरत ये तो आपको काफिर कहते हैं। फरमाया कि बात ये है, इनके पास है ही कुफ्र, इसलिए तो यार एक को काफिर कहते हैं। इसने सिर्फ उलमाए देवबंद को नहीं बल्कि हर एक को काफिर कहा। कोई दुनिया में मुसलमान ऐसा नहीं है जिसको मौलवी अहमद रजा खान ने काफिर न कहा हो। अच्छा आइए आगे चलते हैं। ये मौलवी अहमद रजा खान का फतावा रिजविया, इसकी जिल्द 27 सी, इसका सफा नंबर 88 को आप मुलाजा फरमाए। ये क्या लिखता है, कहता है वसल्लल्लाहु ताला अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन। आप देखें कि इसमें सिर्फ सलात का जिक्र है, सलाम का लफ्ज नहीं है। सल्लम होता सलाम की बात आ जाती, लेकिन मौलवी अहमद रजा खान ने सलाम की कोई बात यहाँ नहीं की। अब आइए इसी किताब के सफा नंबर 228 को भी देख लीजिए। कहता है वसल्लल्लाहु ताला अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही व इब्निही व हिज़्बिही अजमाइन। यहाँ भी सिर्फ सलात का जिक्र है, सलाम बिल्कुल नहीं है। अब आइए इसी किताब के सफा नंबर 641 को मुलाजा फरमाइए। वहां भी मौलवी अहमद रजा खान ने सिर्फ सलात इस्तेमाल किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सलाम को बिल्कुल लफ्ज लाए नहीं है। कहते हैं वसल्लल्लाहु ताला अला सय्यिदिल जलील व आलिही व सहबिही उलित तबजील आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप देखिए कि सिर्फ सलात है, सलाम नहीं लिखा। अब हैरत की बात है, मौलवी अहमद रजा खान इनका बड़ा, अब इसको मौलवी काफी सारे मौलवी इकट्ठे होके मौलवी अहमद रजा खान के ऊपर फतवे दागने लगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इन सब ने क्या क्या फतवे अपने अकाबरीन पे दागे और किस किस्म का उनको जो है इनाम का मुस्तहिक जा ठहराया। ये हमारे पास किताब मौजूद है, किताब का नाम है इस्तिमदाद अज इबादुर रहमान। किताब है इस्तिमदाद अज इबादुर रहमान। इसके सफ़ा 80 के ऊपर एक बात नकल की गई है, वो हम पढ़ के आपको सुनाना चाहते हैं। क्या बात है, आप खुद भी उसको मुलाजा फरमा लें। लिखते हैं, अगर सिर्फ नमाज वाला दरूद शरीफ ही पढ़ें और तशहुद को साथ न मिलाएं
تو سلمو کے امر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ٹھہرے، کیونکہ اس درود شریف میں سلام کا لفظ نہیں ہے، یعنی سلام کا لفظ اس میں نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 3 جگہ مولوی احمد رضا خان نے درود لکھا ہے، سلام نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ گناہگار ہو جائے گا آدمی جو لفظ سلام کو استعمال نہیں کرے گا، صرف صلاۃ کا لفظ استعمال کرے گا۔ اب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ مفتی اقتدار احمد نعیمی صاحب ہیں، ان کی بھی زیارت کر لی جائے کتاب کی۔ انہوں نے تفسیر نعیمی کی 16ویں جلد لکھی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے ایک ضابطہ اور قانون اور اصول لکھا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس کے صفحہ 110 کے اوپر ایک اصول لکھا ہے، وہ اصول آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نماز والا درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے، حالانکہ بحکم قرآنی سلام پڑھنا بھی درود شریف کے ساتھ اسی طرح واجب ہے جس طرح درود شریف وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو۔ تفسیر نعیمی جلد 16 صفحہ 110۔ اور آگے آئیے، مولوی احمد رضا خان صاحب کے جو شاگردوں کے شاگرد جا بنتے ہیں، انہوں نے تفسیر نور العرفان کے اندر جو لکھا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ یہ تفسیر نور العرفان ہے، بریلوی حضرات کے ہاں اس کا بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے اس تفسیر کا، تفسیر کے لکھنے والے کا۔ انہوں نے بھی اس تفسیر نور العرفان کے صفحہ 512 کے اوپر ایک بات نقل کی ہے، وہ میں پڑھ کے آپ سنانا چاہتا ہوں۔ مفتی احمد یار نعیمی صاحب اس کتاب کے صفحہ 512 کے اوپر لکھتے ہیں، درود ابراہیمی نماز میں کامل ہے، لیکن نماز سے باہر غیر کامل کہ اس میں سلام نہیں۔ تفسیر نور العرفان صفحہ 512۔ اب آپ خود دیکھیے کہ ایک کہتا ہے کہ جس درود میں سلام نہ ہو ایسا درود پڑھنے والا گناہگار، دوسرا کہتا ہے کہ ایسا درود پڑھنا واجب ہے، وجوب کا اس کے واجب ہے ایسا درود پڑھنا کہ جس درود میں سلام بھی ہو، اور وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو، اور وہ پڑھنا حرام ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اب آپ بتائیے، تیسرا کہتا ہے کہ وہ تو غیر کامل ہے جس میں سلام نہ ہو۔ مولوی احمد رضا خان نے جو درود استعمال کیے ہیں، گناہگار بھی ٹھہرے، انہوں نے ناجائز کام بھی کیا، اور انہوں نے بحکم قرآن کے حکم کو بھی انہوں نے پورا نہیں ادا کیا۔ یہ تنقیدات علی مطبوعات کو بھی دیکھ لیجئے، اس کے اندر بھی مفتی اقتدار احمد نعیمی نے اس کے صفحہ 210 کے اوپر یہی بات تقریباً قدر مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں کہ جس درود شریف کے اندر سلام نہ ہو وہ حکم قرآنی وہ درود ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، مکروہ اور مکروہ تحریمی کو گناہ کبیرہ جا کے ٹھہرایا ہے، تو مولوی احمد رضا خان نے ایسا کام کیا کہ گناہگار بھی ٹھہرے، سلام کیونکہ نہیں تھا، اور جناب جی انہوں نے کیا نام ہے اس کا، یہ ناجائز کام بھی کیا، اور مولوی احمد رضا خان اس کام کے کرنے کی وجہ سے اب آپ بتائیے کہ وہ کیا کیا ان کے اوپر فتوے لگیں گے، یہ ہر آدمی خود ہی سمجھتا ہے۔ خیر آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے ترجمہ البیان۔ اس ترجمہ البیان کے اندر کاظمی صاحب نے سورہ فتح کی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اس کا جو ترجمہ کیا ہے ہم آپ کو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ترجمہ کیسا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ کاظمی صاحب بہت بڑا نام رکھتے ہیں، رضا خانیت کے اندر ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی شان ہے۔ اس کو غزالی دورہ، راضی زماں اور الا بلا بہت کچھ کہتے ہیں۔ انہوں نے جو سورہ فتح کی آیت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ لکھتے ہیں، تاکہ اللہ آپ کے لیے معاف فرما دے آپ کے اگلے پچھلے بظاہر خلاف اولا سب کام۔ ترجمہ البیان صفحہ 662۔ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ خلاف اولا کا لفظ استعمال کیا کہ آپ کے خلاف اولا تمام جو کام ہیں وہ معاف کر دیے جائیں۔ اور اب آپ دیکھیے، یہ مولوی اشرف سیالوی کو بھی دیکھ لیجئے،
یہ کیا کہتے ہیں؟ اشرف سیالوی اپنی کتاب فیصلہ مغفرت ذنب، جس کے اندر ان کا فیصلہ چھپا ہے، اشرف سیالوی صاحب لکھتے ہیں کہ جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا لیکن بعد ازاں ایسا کیا بھی تاکہ معلوم ہو کہ یہ چیزیں حرام نہیں، تو اس خلاف اولا کے ارتکاب کو ذنب تعبیر کیا گیا۔ فیصلہ مغفرت ذنب صفحہ 35۔ مولوی احمد رضا خان نے بھی فتاوی رضویہ کی جو پرانا ایڈیشن چھپا ہے فتاوی رضویہ کا 12 جلد والا کراچی سے، اس نے اس جلد 9 صفحہ 79 کے اوپر بھی لکھا ہے کہ خلاف اولا نبوت کے ہرگز منافی نہیں ہے۔ خلاف اولا نبوت کے لیے ہو سکتا ہے، وہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ تو اب مولوی احمد رضا خان بھی نبی کے لیے خلاف اولا کا لفظ استعمال کرتا ہے، کاظمی بھی کرتا ہے، اشرف سیالوی بھی کرتا ہے۔ اب آئیے اس کرنل انور مدنی کے پاس۔ اس کرنل انور مدنی کی بڑی توثیق کی ہے فیض احمد اویسی نے، مفتی امین فیصل آبادی نے کی ہے، اور علا بخش نیر نے کی ہے، اور دیگر ان کے کئی اکابرین نے اس کرنل انور مدنی کی توثیق اور تعریف کی ہے۔ اس کے لیے آپ پیر کرم شاہ کی کرم فرمائیاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس نے اس کتاب کے صفحہ 232 کے اوپر جو لکھا ہے آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ کیا لکھتا ہے؟ صفحہ 232 کے اوپر یہ کرنل انور مدنی لکھتا ہے کہ جس نے بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتکب ترک افضل و خلاف اولا قرار دے کر صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل آیت فتح میں آپ کے لیے خلاف اولا کاموں کی معافی کا قول کیا ہے، انہوں نے معاذ اللہ آپ کو ممنوع کاموں کا مرتکب بنایا ہے۔ ولا یقول به من فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، یعنی یہ بات وہ نہیں کہہ سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ تو مفتی احمد یار نعیمی، بلکہ کاظمی، مولوی احمد رضا، اشرف سیالوی، یہ تینوں ایمان سے خالی ہیں۔ اور آگے بھی لکھتا ہے، ابھی کیا اور سنیے، خلاف اولا باعث غضب الہی ہے، خلاف اولا باعث غضب الہی ہے۔ آگے لکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی حرام و مکروہ اور خلاف اولا کام پر غضب کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرام و مکروہ اور خلاف اولا کام کرنے والے پر غضبناک ہوتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک افضل و خلاف اولا کا صدور ماننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے منافی کام کرنے اور آپ کو معاذ اللہ خداوند کریم کا مغضوب علیہ بنا رہے ہیں۔ خلاف اولا کے رد میں صفحہ 232 صفحہ 233۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی احمد رضا خان کتنی بڑی جسارت کر گیا، مولوی احمد رضا کے بعد غازی زوائن کا اور غزالی دورہ کتنی بڑی جسارت کر گیا، اور اشرف سیالوی ٹیڑھی گردن والا کتنی بڑی جسارت کر گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہاں تک یہ بدتمیزی والی زبان استعمال کر رہا ہے بقول بریلوی حضرات کے۔ ہم نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی، اور اسی نے اس کتاب کے صفحہ 236 کے اوپر بھی ایک بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ سب کا اس پر اتفاق ہے، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، اولا ہمارا نبی۔ یعنی کیا کہتا ہے کہ آپ کی ذات اقدس بھی اولا ہے، اور آپ کی ذات مبارک کی اولویت اس بات کو مستلزم ہے کہ آپ کا ہر فعل مبارک بھی اولا و افضل ہو، ورنہ سلب الشیء عن نفسہ ہی لازم آئے گا، اور کبھی بھی آپ سے خلاف اولا کام سرزد ہونے اور ترک افضل سے لازم ہوگا کہ آپ بوقت صدور خلاف اولا و ترک افضل اولا نہیں رہیں گے۔ فَإِذَا بَطَلَ اللَّازِمُ بَطَلَ الْمَلْزُومُ، اور یہ من بعض الوجود نص سے قطعی کا انکار ہوگا جو کہ کفر ہے۔ یعنی نبوت کے لیے خلاف اولا کا لفظ استعمال کرنا کہ ان سے خلاف اولا سرزد ہوئے اور افضل کام انہوں نے چھوڑ دیے، نبوت کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے والا آدمی، یہ کرنل انور مدنی صاحب کہتا ہے کہ وہ نص سے قطعی کا منکر اور کافر ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ مولوی احمد رضا خان کو اس نے کافر کہا، کاظمی کو کافر کہا، اور ٹیڑھی گردن والے اشرف سیالوی کو کافر کہا، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ رضا خانیوں ان کو کفر سے نکالو اور بچاؤ۔ اگر یہ کافر ہے تو تمہارے پاس اور ہے کیا؟
अगर तुम इनको ही काफिर समझते हो तो तुमने जो है ना सारी जिंदगी की मेहनत की थी, इस 100 साल मेहनत से तुमने जो है ना वो कुछ भी हासिल न किया, बल्कि अपनी इस मेहनत को तबाह बर्बाद कर दिया। अब आइए आगे, ये मेरे पास तफसीर नूरुल इरफान है। इस तफसीर नूरुल इरफान के सफ़ा नंबर 908 के ऊपर मौलवी अहमद यार नईमी साहब ने लिखा है। वो लिखते हैं कि नबी के जिस्म पर जादू का असर हो सकता है, नूरुल इरफान सफ़ा 908। जबकि ये कर्नल अनवर मदनी साहब, आप उनको देखते रहे हैं, वो अपनी किताब है उनकी शहनशाह कुल, इस किताब के सफ़ा 257 के ऊपर कर्नल अनवर मदनी साहब क्या कहते हैं, हम आपको भी पढ़ के सुना देते हैं। कर्नल साहब क्या लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसहूर यानी जादू ज़दा कहना कुफ्र है। अब आप खुद देखिए कि जो कहे, यानी ये कहना चाहते हैं कि जो ये कहे कि नबी पर जादू हो सकता है या उन पे जादू हुआ, ऐसा कहने वाला आदमी काफिर है। तो इस कर्नल साहब को इतना भी पता न चला कि ये जो मैंने फतवा दागा है, ये फतवा तो मुफ्ती अहमद यार नईमी मस्कीन पे जाके लगा। खैर बहरहाल मस्कीन है, ये गरीब है, ये यतीम है, ये तो रजा खानी को ही पता है। अब आप देखिए, ये मैं पहले भी पेश कर चुका हूँ, तफसीर नईमी, इसकी जिल्द 1 है और सफ़ा 105 है। इस पे मुफ्ती अहमद यार नईमी साहब लिखते हैं, ये जो 5 वक्त की नमाज है इसके मुतल्लिक, कि 5 वक्त की नमाज इसलिए फ़र्ज है कि मेराज में अव्वलन 50 फर्ज वक्त की फर्ज हुई, बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अर्ज करने पर 5 वक्त की रह गई। तफसीर नईमी जिल्द 1 सफ़ा 105। अब आप देखिए कि ये कह रहा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया, हजरत ये कौम नमाज इतनी नहीं पढ़ेगी, मैं तो पहले तजर्बा कर चुका हूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार गए और जाकर नमाजों के मुतल्लिक अर्ज किया, यहाँ तक कि 50 से 5 तक बात आके ठहरी। लेकिन आप हैरान होंगे, ये हमारे पास कर्नल अनवर मदनी साहब हैं, इन्होंने जनाब यह एक बात लिखी है, वो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। कर्नल साहब लिखते हैं, आयस गले फाड़ फाड़ कर मिंबर रसूल पर बैठकर बोलते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के तुफैल उम्मत मुहम्मदिया को नमाजों में तखफीफ हुई, वो नहीं जानते कि वो नादानिस्ता तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी और गुस्ताखी के मुर्तकिब हो रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि ये मुफ्ती अहमद यार नईमी को बेअदब और गुस्ताख कहने वाला ये मौलवी अहमद रजा खान का एक जो है ना फुजला खोर, जिसको कर्नल अनवर मदनी कहते हैं, वो है। बहरहाल जो भी है, हमने रजा खानियों के सामने उसकी सारी तफसील अर्ज कर दी है। अब आइए, ये मेरे पास तफसीर खज़ाइनुल इरफान मौजूद है। इस तफसीर खज़ाइनुल इरफान के अंदर सूरह इकरा की तफसीर के अंदर मौलवी नईमुद्दीन मुरादाबादी क्या लिखता है, वो पढ़ के आपको सुना देता हूँ। लिखता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फरिश्ता आया तो फरिश्ते ने आकर आपको क्या कहा। कहता है, फरिश्ते ने आकर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, इकरा यानी पढ़िए। फरमाया, हम पढ़े नहीं, हम पढ़े नहीं। खज़ाइनुल इरफान सफ़ा 1076। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हम तो पढ़े नहीं। खैर आगे आइए, ये मेरे पास ज़ियाउल कुरान है। इस ज़ियाउल कुरान की 5वीं जिल्द है, इसको भी मुलाज़ा फरमा लीजिए। इसका सफ़ा है 611। इस 611 सफ़ा के ऊपर ये जनाब जी पीर करम शाह भेरवी क्या कहते हैं, कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया, मा आना बेकारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं। अब पूछिए कर्नल अनवर मदनी साहब से कि जनाब आपको इस पे क्या जो है ना वो परेशानी है। वो कहते हैं, यार ये बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई है। मैंने कहा क्या? वो कहते हैं, सुनो। कर्नल साहब कहते हैं, दुआ करो अल्लाह ताला ऐसे गुस्ताख मौलवियों को हिदायत दे जो बात बात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने से नहीं चूकते। इसी आयत के माना कभी मैं पढ़ा हुआ नहीं और कभी अनपढ़ करते हैं। अब आप देखिए कि मौलवी कर्नल मदनी ने इन मौलवियों को गुस्ताख करार दिया।
नईमुद्दीन मुरादाबादी भी गुस्ताख, पीर करम शाह भेरवी अल अजहरी भी गुस्ताख जाके ठहरा। क्यों? इन्होंने जनाब जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तर्जमा किया कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ। ये तर्जमा करने वाले गुस्ताख क्या ठहरे। अब आइए मैं आपको कुछ और बातें भी अर्ज करना चाहता हूँ। रजा खानी हजरात के आपस में जो कुफ्र का खेल है और एक दूसरे को काफिर कहने वाली बात है, उसको भी मुलाजा फरमाएं। ये मेरे पास किताब मौजूद है पीर हैदर हुसैन शाह जमाती की। इन्होंने इस किताब तज़किरा शह जमात के सफ़ा नंबर 99 के ऊपर लिखा है हजरत कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह। मेरे पास मौलवी ज़ियाउल हामिद नक्शबंदी का एक रिसाला है जो देवबंदियों से लाजवाब सवालात के अंदर छपा हुआ है। इसके सफ़ा 790 के ऊपर वो लिखते हैं हजरत कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह। आगे आइए, ये मेरे पास फौजुल मकाल फी खुलफाए पीर सियाल भी मौजूद है। ये लिखने वाला हाजी मुरीद अहमद चिश्ती साहब है। इन्होंने भी इस फौजुल मकाल की 5वीं जिल्द सफ़ा 247 के ऊपर लिखा है हजरत कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह। वो भी आप मुलाजा फरमा लीजिए। और आगे चलिए, मैं पीर जमात अली शाह साहब के हवाले से भी अर्ज करना चाहता हूँ। पीर जमात अली शाह साहब ने तो हद कर दी। इसी तज़किरा शह जमात के सफ़ा 103 के ऊपर पीर जमात अली शाह ने लिखा कि जना तो वलीउल्लाह है। अब हम तस्वीर का दूसरा रुख भी नाज़रीन के सामने रखना चाहेंगे कि एक तरफ तो रजा खानी हजरात कायद आजम को रहमतुल्लाह अलैह वलीउल्लाह और उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे अलकाब लिख रहे हैं। दूसरी तरफ आइए मैं आपकी खिदमत में कुछ बात रखना चाहता हूँ कि बरेलवी हजरात, ये हमारे पास मुस्लिम लीग की जरी बखियदरी है। इन्होंने इस किताब के अंदर सफ़ा 3 के ऊपर लिखा है मिस्टर मोहम्मद अली जिना मजहबन राफजी। मिस्टर मोहम्मद अली जिना मजहबन राफजी है। किसी भी बददीन बद मजहब को कायद आजम व सैयदना वगैरह वगैरह अलकाब मदहा व ताजीम से खिताब करना शरअन सख्त शनीयो कबियो फजी अशद महजूर ममनू हराम सरी मुखालिफ कुरान मजीद व हदीस हमीद है। मुस्लिम लीग की जरी बखियदरी सफ़ा 3 और आगे सफ़ा 7 के ऊपर लिखते हैं, वो भी मुलाजा फरमा लीजिए। क्या लिखते हैं? वो कहते हैं किसी काफिर को रहमतुल्लाह अलैह कहना, इसकी मगफिरत की दुआ करना और उसे शहीद मिल्लत कहकर शुहदाए किराम का मर्तबा देना, ज़रूरियात दीन का इनकार, कुरान अजीम की सरी तकज़ीब शदीद है और ये सब यकीनन कतअन कुफ्र है। अब आइए, ये मेरे पास कहरुल कादिर है। ये अबू ताहिर मोहम्मद तैयब दानापुरी साहब की लिखी हुई है। इन्होंने इस कहरुल कादिर के सफ़ा नंबर 12 के ऊपर लिखी है एक बात। क्या कहते हैं कि इस वक्त मिस्टर जीना के कुफ्र इर्तिदाद को कहते हैं कि इस वक्त मिस्टर दीना के कुफ्र इर्तिदाद को वाज़ेह करने के लिए हम सिर्फ 2 ही आयत करीमा तिलावत करते हैं। और इसी अबू ताहिर मोहम्मद तैयब दानापुरी की एक किताब है तजानुब अहले सुन्नत, ये भी आपके सामने है। इस तजानुब अहले सुन्नत के सफ़ा 122 के ऊपर ये जनाब जी मिस्टर अबू तैयब मोहम्मद ताहिर दानापुरी साहब क्या लिखते हैं? क्या कहते हैं जी, कुफरी अपने अकायद कुफरिया खबीसिया यकीनिया की बिना पर कतअन मुर्तद और खारिज अज इस्लाम है। अब इन और हकीकत ये है कि इस तजानुब अहले सुन्नत पर बरेलियों की कई जय्यद अकाबरीन हशमत अली वगैरह की भी तकारीर सब्त है। अब देखिए इतने ज्यादा, और ये जो हमने मुस्लिम लीग की जरी बखियदरी पेश की है, ये औलाद रसूल मियाँ कादरी बरकाती मौली अहमद रजा खान का पीर खाना है। ये उनके फतावाजात मैंने आपके सामने रख दिया कि कैद आजम को जो कैद आजम कहे, जो रहमतुल्लाह अलैह कहे, मुसलमान समझे वो काफिर है, वो उसकी तरह वो भी काफिर है। क्योंकि एक आदमी जरूरियात दीन का मुनकर है तो उसको जब मुसलमान समझा जाएगा तो ये तो कुफ्र है। तो ये सारे के सारे, चाहे पीर जमात अली शाह हो, चाहे जनाब जी हाजी मुरीद अहमद चिश्ती हो, चाहे जनाब जी पीर हैदर हुसैन शाह जमाती हो, और चाहे ज़ियाउल हामिदी नक्शबंदी हो, ये सारे के सारे अपने बुजुर्गों के फतावा की रोशनी के अंदर ये काफिर और मुर्तद जाके ठहरे।
क्यों इन्होंने मौलवी अहमद रजा खान की तारीफ की है। भाई मैं अपनी बात में कहाँ तक सच्चा हो गया ये आप लोग ही फैसला करेंगे। बहरहाल मेरी समझ के अंदर तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी जो मैं बात को समझाने में रख चुका हो या मैंने छोड़ी हो, नहीं, मैंने बितफसील आपके सामने शुरू से आखिर तक पूरा एक मुकदमा लड़ा है कि ये तमाम रजा खानी हजरात ये उम्मत मुस्लिमा के सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बदनाम और उम्मत मुस्लिमा को एक सिर्फ और सिर्फ जो है ना लोगों की नज़र के अंदर गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि अकाबिर उलमा देवबंद के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे रजा खानी हमारे मुतल्लिक सच्चे हैं तो तुम्हारे रजा खानी तुम्हारे मुतल्लिक सच्चे क्यों नहीं है? अगर तुम्हारे मुतल्लिक सच्चे हैं तो फिर तुम्हें मानना है कि ये सारे के सारे काफिर हैं। पूरी नस्ल रजा खानियत में मेरा चैलेंज है, मौलवी अहमद रजा खान के बाप से लेकर और आज हनीफ कुरैशी तक एक भी मुसलमान पीछे नहीं बैठा। रजा खानियों तुम हमारी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो, अपने जीने की फिक्र करो, तुम हमारे मरने का फिक्र हमारे मरने के ख्याल छोड़ दो। अल्लाह ताला तुम्हें समझ अता फरमाए और तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम और हिदायत के साथ चलने की तौफीक इनायत फरमाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह।